جب کوئی جوان لڑکی شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال میں چلی جائے جہاں اس کا جوان دیور اور بوڑھا سسر رہتے ہوں تو ایسے میں اس لڑکی کو اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں اس بات کو سمجھ نہیں پاتیں۔ وہ ہوس میں آ کر ایسا غلط کام کر جاتی ہیں کہ جس سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں میری جوان بھابی نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایسا غلط قدم اٹھایا تھا جو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں مرد کا ہونا ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے خاندان میں بیٹا پیدا ہونا فتح کی علامت تھی اور بیٹی کا ہونا ایک ایسی شکست جس کا داغ عمر بھر ماتھے سے نہیں دھلتا تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں نے ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے تایا اور چچا کے سامنے سینہ تان کر چلتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ ان کے ہاں 3 بیٹے تھے۔ مگر میرے نصیب کا کھیل تب شروع ہوا جب میری شادی سائمہ سے ہوئی۔ سائمہ بہت معصوم اور پیاری سی لڑکی تھی جو ہمیشہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ شادی کے پہلے سال جب وہ امید سے ہوئی تو پورا گھر مٹھائیوں اور خوشیوں کی امید میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری ماں ہر وقت مصلے پر بیٹھی رہتی اور یہی دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کی گود ہری کر دے، میرے بیٹے کا وارث عطا کر دے۔ میں بھی اسی غرور میں رہتا تھا کہ میرا پہلا بچہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، کیونکہ میں خود کو بہت طاقتور اور بڑا مرد سمجھتا تھا۔ مگر جب اسپتال کی نرس نے باہر آ کر یہ خبر سنائی کہ مبارک کو بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تماچا مار دیا ہو۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اسپتال کے کوریڈور سے باہر نکل آیا۔ وہ پہلی بیٹی جس کا نام میری بیوی نے بڑے پیار سے نور رکھا تھا میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں تھی۔ میں گھر واپس آیا تو سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میری ماں جو پہلے دعائیں مانگ رہی تھی اب کونے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نور بڑی ہونے لگی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی اور اپنی ننھی انگلیوں سے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی تو میں اپنا ہاتھ جھٹک دیتا تھا، کیونکہ اس کی معصومیت میں مجھے اپنی وہ ہار نظر آتی تھی جو میں نے معاشرے کے سامنے تسلیم کی تھی۔ سائمہ چپ چاپ سب برداشت کرتی رہتی۔ وہ کبھی مجھ سے شکایت نہیں کرتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ 2 سال کے بعد جب سائمہ دوبارہ امید سے ہوئی تو اس بار میرے اندر کا خوف غصے میں بدل چکا تھا۔ میں نے سائمہ کو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ دیکھو سائمہ، اس بار مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے میرا وارث چاہیے۔ اگر اس بار بھی وہی ہوا تو میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ سائمہ خاموشی سے روتی رہتی تھی۔ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو اللہ کی مرضی کہتی، مگر میرے نزدیک یہ اس کی کمزوری تھی۔ میرے تایا کا بیٹا جو مجھ سے چھوٹا تھا اس کے ہاں بیٹا ہو چکا تھا، اور اس دن ہمارے گھر مٹھائی آئی تو میں نے وہ مٹھائی اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دی۔ میرا غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کا فرنیچر تک توڑ دیا تھا۔ سائمہ نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی تو میں نے اسے دیوار سے دے مارا تھا۔ میں نے کہا کہ تم منحوس ہو، تمہارے قدم اس گھر کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے سائمہ کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی اور 3 دن تک گھر نہیں آیا۔ میری ماں نے سائمہ کو جلی کٹی سنانا شروع کر دی کہ تم نے میرے بیٹے کا نصیب جلا کر رکھ دیا، تمہاری وجہ سے آج وہ لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکتا۔ میری دونوں بیٹیاں اب گھر کے ایک کونے میں ڈر کر رہتی تھیں۔ وہ جب بھی میری آواز سنتی تو اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا باپ ان سے پیار نہیں کرتا بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ میں اکثر بیٹھک میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ باتوں باتوں میں مجھے طنز کرتے، کہتے اب تو لڑکیوں کا سکول کھول لو،
تمہارے ہاں تو بس یہی ہونا ہے۔ ان کے یہ کہہ کے میرے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ ایک دن ہمارے خاندان میں ایک بڑی تقریب تھی جہاں سب مرد اکٹھے تھے۔ میرے چچا نے بڑے فخر سے اپنے پوتوں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ انہیں مٹھائی کھلا رہے تھے، میں ایک کونے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ جب سب نے اپنی اپنی جائیداد اور وارثوں کی باتیں شروع کیں تو چچا نے میری طرف دیکھ کر کہا، یاسر تم کیوں خاموش ہو؟ آخر تمہیں بھی تو اپنی جائیداد کا سوچنا چاہیے۔ تمہارے بعد یہ سب کس کا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب تمہارے بھتیجے سنبھالیں گے۔ ان کی اس بات پر وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے۔ وہ ہنسی میرے لیے کسی تلوار سے کم نہیں تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر گھر واپس آیا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس آیا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے صحن میں لا کر مارنا شروع کر دیا۔ میری دونوں بیٹیاں چیخنے لگیں، اپنی ماں سے لپٹ گئی تھیں، مگر مجھ پر جیسے خون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے سائمہ سے کہا، دیکھو سائمہ، اگر تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا اور ان لڑکیوں کو بھی تمہارے ساتھ نکال دوں گا۔ مجھے بوجھ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میرا نام روشن کرے۔ سائمہ زمین پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی اور بیٹی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹیوں پر ذرا بھی ترس نہیں آیا، بلکہ مجھے لگا یہ میری دشمن ہیں جو میرے وقار کو خاک میں ملا رہی ہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں نفسیاتی مریض بنتا چلا گیا۔ میں نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ میں صرف کام پر جاتا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ جاتا۔ سائمہ میرے پاس کھانا لے کر آتی تو میں کھانا اٹھا کر پھینک دیتا۔ سائمہ کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ میرے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت مصلے پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی اور پیروں فقیروں کے پاس جانے لگی تاکہ اسے بیٹا مل جائے، مگر میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی انا کی جیت چاہتا تھا۔ 1 سال کا عرصہ مزید گزر گیا۔ پھر وہ دن آیا جب سائمہ نے مجھے بتایا کہ وہ تیسری بار امید سے ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ ایک ایسا خوف محسوس ہوا جو میں پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سائمہ کی آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے کہا، سائمہ یاد رکھنا یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس بار بھی تم ناکام ہوئی تو تم اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوگی۔ سائمہ نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس خاموشی کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب یہاں سے میری زندگی کا وہ ہولناک سفر شروع ہونے والا تھا جس کی منزل تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سائمہ پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ وہ کیا کھاتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کس سے بات کرتی ہے۔ میں نے اسے کسی تقریب میں جانے سے روک دیا تھا تاکہ اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ خاندان کی عورتیں اب ہمارے گھر کثرت سے آنے لگی تھیں۔ وہ سائمہ کو مشورہ دیتیں کہ فلاں پیر کے پاس جاؤ، فلاں جگہ سے دم کرواؤ۔ میری ماں نے تو گھر میں تعویذوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ ہر روز نیا تعویذ بیوی کے گلے میں ڈال دیا جاتا۔ میری بیوی ان سب باتوں پر عمل کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میرے اندر کا غصہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں وہ کہہ کے سنائی دیتے جو بیٹھک میں لگائے جاتے تھے۔ میں پسینے میں شرابور ہو کر اٹھ بیٹھتا۔ سائمہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی تو میں اسے جھٹک دیتا۔ میں کہتا کہ مجھ سے دور رہو، جب تک تم مجھے خوشخبری نہیں دیتی تم میری بیوی نہیں ہو، صرف ایک بوجھ ہو۔ گھر کے اندر سائمہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری ڈری رہتی اور اس کی خاموشی مجھے مزید غصہ دلاتی۔ ایک رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے کہا، یہ رونا دھونا بند کرو سائمہ، تمہارے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے عمل چاہیے، مجھے وہ وارث چاہیے
جس کے لیے میں ہر روز باہر ذلیل ہو رہا ہوں۔ سائمہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب میرے بس میں نہیں؟ اللہ سے ڈرو اور اس کی رضا میں خوش رہنا سیکھ لو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے دیوار سے لگایا۔ میں نے کہا، خاموش رہو، اگر اس بار بھی تم نے وہی خبر سنائی تو یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر سے ایسے نکالوں گا جیسے دودھ سے مکھی کو نکالا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں 9 مہینے انتظار نہیں کر سکتا، مجھے ابھی پتہ کرنا ہے کہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ ہم شہر جائیں گے اور الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے۔ بیوی میری بات سن کر کانپ اٹھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں، یہ گناہ ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں اور اللہ بھی ناراض ہوگا، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مگر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ میں نے اسے دھمکایا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں آج ہی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بیچاری میرے قدموں میں گر پڑی، رو رو کر التجا کرنے لگی، ایسا نہ کرو، مگر میرے سر پر بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اسے زبردستی منا لیا اور اسے کہا، کل صبح ہم شہر کے اس کلینک جائیں گے جس کا ذکر میرے دوست نے کیا تھا۔ پوری رات بیوی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا اگر کل ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساری زندگی کی ذلت ایک پل میں ختم ہو جائے گی۔ میں گاؤں میں مٹھائی تقسیم کروں گا، میں تایا ابا کے سامنے سر اٹھا کر چلوں گا اور میں اپنی بیوی کو وہ تمام خوشیاں دوں گا جو میں نے اسے چھین لی تھیں۔ مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک ڈر بھی تھا کہ اگر پھر سے وہی ہوا تو کیا ہوگا۔ اس ڈر کو میں نے اپنے غصے کے نیچے دبا دیا۔ بیوی نے صبح کے وقت مجھ سے آخری بار کہا، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اللہ کے کام میں راضی ہو، مگر میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ جب ہم گھر سے نکلے تو میری دونوں بیٹیاں صحن میں کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ بیوی نے مڑ کر انہیں دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری، جیسے اسے معلوم ہو آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہم دونوں شہر روانہ ہوئے۔ راستے بھر ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کلینک کے پاس پہنچ کر میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی۔ اسے الٹیاں آنے لگیں، اس کا رنگ پیلا ہونے لگا۔ میں نے اسے ایک جگہ بٹھایا، اسے پانی پلایا، مگر میرے لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا، ڈرامہ بند کرو اور جلدی چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ بیوی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے فوراً کلینک کا دروازہ کھولا اور کلینک کے اندر داخل ہوا۔ میں نے بیوی کو بیٹھنے کا کہا۔ اب بس تھوڑی دیر کے بعد ہماری باری آنے والی تھی۔ میرا وہ سچ میرے سامنے آنے والا تھا جس کے لیے میں نے اپنی بیوی اور بچوں کی خوشیاں داؤ پر لگا دی تھیں۔ آخر کار کچھ دیر کے بعد ہماری باری آئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈاکٹر بیٹھی تھی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں بھی ساتھ اندر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو ایک پرانے سے اسٹریچر پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی لیٹی تو اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بار بار مشین کو گھمایا اور پھر ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بیوی سے کہا، تم باہر جاؤ، میں تمہارے شوہر سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیوی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی باہر آئی اور میں ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت دھیمی آواز میں کہا، دیکھو میاں، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ شاید تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ الٹرا ساؤنڈ کے مطابق اس بار بھی تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرے کانوں میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہرے کنویں میں گر رہا تھا۔ گھر کے پاس آتے ہی میرا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ جہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ میری ماں اور بیٹیاں صحن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔
مگر میرے چہرے کی حالت دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر مجھے روک سکے۔ میں نے بیوی کو کمرے میں پھینک کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں اونچی آواز میں کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پھر سے وہی خبر سنانے کی؟ بیوی فرش پر بیٹھی اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھپائے ہوئے مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ خدا کا خوف کرو، اس میں میرا کوئی بس نہیں تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر میرے اندر کا شیطان پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تھی۔ اس نے اتنی زور کی چیخ ماری جو شاید ان دیواروں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے منہ سے صرف یا اللہ کا لفظ نکلا تھا۔ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سفید دوپٹے پر خون کے دھبے تیزی کے ساتھ پھیل رہے تھے۔ میرا غصہ ایک پل میں ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، سائمہ اٹھو، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر بھاگا، ماں دیکھیں میری بیوی کو کیا ہوا۔ وہ اچانک گر پڑی۔ میری ماں اور بھائی بھاگ کر اندر آئے۔ بیوی کی حالت دیکھ کر میری ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا بھائی جلدی سے گاڑی نکال کر لایا تھا، اسے اسپتال لے کر جانے لگے۔ میں بیوی کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا اور اس کے پیلے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ اسپتال پہنچتے ہی اسے اسٹریچر پر ڈالا اور ڈاکٹر کی ایک ٹیم اسے ایمرجنسی میں لے گئی۔ میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا، نرسیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ ہمیں ان کا ایمرجنسی میں آپریشن کرنا ہوگا ورنہ ہم کسی کو بچا نہیں پائیں گے۔ میں وہاں بینچ پر بیٹھ چکا تھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائمہ کی وہ آخری چیخ گونج رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ سناٹا تھا، میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ صرف ایک انا کی خاطر میں نے اس عورت کی زندگی داؤ پر لگا دی جو میری معصوم بیٹیوں کی ماں تھی۔ میں نے سوچا اگر اس بیٹی کی وجہ سے میری بیوی مر گئی تو میں اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اس وقت بیٹے کی تمنا بالکل نہیں تھی، مجھے بس یہ ڈر تھا کہ میں ایک قاتل نہ بن جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کے چہرے پر تھکن اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے اور ایک ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور بہت سرد لہجے میں کہنے لگی، اب تمہارے پاس پچھتانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تمہاری بیوی بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اندر دم توڑ چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو زندگی دے کر خود خاموشی کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہوا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار سے ٹکرا دوں۔ میں نے اس وارث کی خاطر اس عورت کو مار دیا جس نے اتنے سالوں تک میری ہر سختی اور ہر طعنہ خاموشی کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے ان کی ماں چھین لی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔